اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا. یہ خاص حضور کا کمال کسی نبی کو نہیں ملا. حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک کسی کو معراج عطا نہیں ہوئی، لیکن میرے آقا کو اللہ نے معراج عطا فرمائی اور کس مقام پر پہنچایا. اللہ فرماتے ہیں کہ پوچھتے کیا ہو عرش پہ یوں گئے مصطفیٰ کے کیف کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں. کہاں گئے حضور، کیا ہوا، کیسے ہوا؟ وہاں تو کیف اور عین اور بتا تھا ہی نہیں. وہاں بتائے تو کیا بتائے کیا ہوا تھا وہاں تو کیفیت ہی ختم ہو جاتی. اس جگہ پر ہے قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی ہیں. قصر دنا کے اندر دنا فتدلی فکان قاب قوسین اور دنا، اس راز کے اندر عقل تو وہاں پہنچ نہیں سکتی. کون پہنچا تھا اس سے پوچھو. فرماتے ہیں قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی ہے. ارے روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ ہماری عقل تو وہاں پہنچ نہیں سکتی ہے جو بتائے کہ کیا ہوا تھا وہاں اور کس مقام پر حضور گئے تھے. ہاں ہم نے دیکھا کہ جبرائیل ساتھ گئے تھے، روح القدس ساتھ گئے تھے. سر ان سے پوچھ لیں کچھ ہوا تھا؟ وہ بھی کہنے لگے فروغ تجلی بس خلت پرم. وہ تو اس مقام پر گئے تھے کہ اگر میں ایک اور برابر بھی آگے بڑھ جاتا تو میرے پر بھی چل کر تھا کر سکتا. تو اللہ نے معراج پر عرش سے اوپر اپنے محبوب کو اس سارے مقام پر پہنچایا جہاں کیفیت عین و مطا سب ختم ہو جاتے ہیں. اللہ نے اس معراج سے حضرت امام ربانی کو بھی کچھ حصہ تھا. یہ خاص چیز ہے معراج، کسی کو نہیں ملی، صرف میرے مصطفیٰ کو اللہ نے یہ کمال عطا کیا. لیکن اتباع مصطفیٰ کے صدقے میں حضرت امام ربانی کو معراج سے کچھ حصہ تھا. وہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں ایک روز میں ایک روز مراد میں بیٹھا ہوا تھا. دبا شریف میں فرماتا ایک روز میں مراد میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے دیکھا کہ میں ایک بڑا بلند مقام ہے کہ جہاں میں طواف کر رہا ہوں. ایک بڑا بلند مقام ہے جہاں میں طواف کر رہا ہوں اور میرے ساتھ ایک بہت کثیر جماعت بھی ہے. وہ جماعت ہے وہ بھی میرے ساتھ طواف کر رہی ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ میں اس جگہ کا طواف پورا کر لیتا ہوں، بلکہ ایک دو پھیرے بھی کر لیتا ہوں، لیکن وہ جو جماعت میرے ساتھ چل رہی ہے وہ صرف 2 یا 3 قدم چل پاتی ہے. میں حیران ہوں کہ میں پورا طواف کر کے آ جاتا ہوں اور وہ دیکھتا ہوں وہ جماعت ابھی وہیں ہے، صرف 2 قدم آگے بڑھا یا 3 قدم آگے بڑھا، اس سے آگے نہیں بڑھتی، صرف 2 قدم آگے پھر 2 قدم آگے. میں پورا طواف کر کے 2 طواف کر لیتا ہوں، 1 طواف کر لیتا ہوں، لیکن وہ جماعت میری جو میرے ساتھ طواف کر رہی ہے وہ صرف 2 قدم آگے بڑھاتی ہے، 3 قدم آگے بڑھاتی ہے. میں حیران تھا کہ جگہ کیا ہے اور یہ طواف کس جگہ کا ہو رہا ہے. ابھی حیران تھا کہ غیب سے آواز آتی ہے کہ یہ مقام جس مقام پر تم طواف کر رہے ہو یہ عرش معلیٰ ہے اور جو تمہارے ساتھ لوگ طواف کر رہے ہیں اللہ کے فرشتے ہیں جو تمہارے ساتھ. اللہ اکبر. آپ بتائیے امام ربانی کو اللہ کیا مقام عطا فرمایا، کس اعلیٰ مرتبہ پر پہنچایا. یہ نقشبندیوں کو فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایک ایسی ذات عطا کی ہے کہ جن سے وابستہ ہیں ہم، جن کے دامن سے وابستہ ہیں، جن کو اللہ نے اپنے قرب کی اعلیٰ منزل عطا فرمائی اور ہمارے لیے کیسے کیسے تحفے عطا فرمائے ہیں، کیسے کیسے تحفے عطا فرمائے ہیں جو حضرت امام ربانی کے دامن سے وابستہ ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک روز اصول کا غلبہ تھا اور میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا اے اللہ نہ معلوم میری اعمال بھی قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، نہ معلوم میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، جنت میں بھی جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا. اللہ اکبر. یعنی آپ اندازہ کر دن روز رات کی عبادت کرنے والے پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں ڈر رہے ہیں. ہمارا حل ہم یہ ہے کہ نہ عبادت کریں، نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، لیکن بے فکر بیٹھے میرا وہ اللہ والے اللہ کے مقرر قرب کی منزل طے کرتے ہوئے پھر بھی ڈر رہے اور ڈر
قیامت میں کیا ہوگا میرے ساتھ سلوک, حشر کے میدان میں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا. حضرت امام ربانی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے, غیب سے آواز آئی, قد غفرت لك ولمن توسل بك بواسطة او بغیر واسطة الى یوم القیامة. اے مسیحی کو فکر کرتے ہو, ہم نے تمہیں بھی بخش دیا اور تمہارا جو واسطہ اور وسیلہ لے کر آیا ہم نے اسے بھی بخش دیا. خنجر کے اندر بیٹھے جتنے آستانے ہیں اور جتنے امام ربانی کے دامن سے وابستہ ہیں, انشاءاللہ یقین ہے کہ حضور امام ربانی کے دامن کے صدقے میں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو ضرور معاف فرمائے اور قیامت کی مشکلیں آسان ہوں گی ان کے صدقے کے اندر. ایسی تو محبت نہیں کرتے تھے مولانا اشرف صاحب, اسی لیے محبت کرتے تھے کہ یہ محبت کام آنے والی ہے, یہ محبت قبر میں بھی کام آئے گی, یہ محبت حشر میں بھی کام آئے گی. حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ کی یہ شان ہے, آپ فرماتے ہیں میرے قبر کی مٹی اگر